باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں دوستوں، انشاءاللہ بھی کچھ دنوں میں جو ہے وہ عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اور اللہ کے نزدیک اس دن یعنی قربانی کے دن سب سے افضل عمل جو ہے وہ خون کا بہانا یعنی کہ قربانی کا کرنا ہے۔ جن پر واجب ہے ان کے لیے قربانی کرنا بہت ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ مطلب ایک ڈانٹ ہے اس کے اندر، اور اس عمل کو جو ہے بہت ہی اتنا برا بتایا گیا کہ ان کو مطلب ہمارے پاس ہی مت آؤ، تم ہم لوگوں کے پاس ہی مت آؤ، ایسے ہی ہے نا۔ تو جو قربانی ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے، اور جس کے اوپر واجب ہے اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ قربانی کے دنوں کے اندر جو ہے وہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو چونکہ سال میں ایک بار آتی ہے، اور کئی چیزیں جو ہم کو پتہ نہیں ہیں، تو وہ یاد دہانی اور پھر سے ریویژن ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ ان دنوں میں ایام تشریق جس کو بولتے ہیں، 9ویں ذی الحج سے 13ویں ذی الحج تک، فجر سے لے کر اور جو ہے وہ عصر تک، یہ ہر فرض نماز کے بعد میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک بار اتنی زور سے کم پڑھنا ضروری ہے کہ ہم خود بھی سن لیں۔ اور قربانی کے دنوں کے اندر قربانی کی جو حکمت ہے، لاجک جس کو بولتے ہیں، یہ اکثر جو ہے وہ جو لبرل لوگ ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں بولے اتنا ہزاروں لاکھوں جو ہے جانور کاٹ دیے جاتے ہیں، اتنا پیسہ اس کے اندر لگتا ہے، کروڑوں روپے اس کے اندر لگتے ہیں، کتنا اچھا ہو اگر اتنے روپے کو کوئی غریب میں دے دے تو، مطلب کسی ایسی کچھ بنا دیا جائے کہ اس سے غریبوں کو سب فائدہ ہو جائے، یا اتنے پیسے کی اچھی اسکول بنا دی جائے جہاں پہ غریب کے بچے جو ہے وہ اسکول میں پڑھیں، مطلب اس کے الٹرنیٹ بتائے جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ کی جتنے حکم ہیں، اس پر کی جتنی سنتیں ہیں، اس میں ہر ایک کے اندر حکمتیں ہیں۔ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے، ہو جائے سمجھ میں نہ آئے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے، حضور کا طریقہ ہے، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ آنکھ بند کر کے اس کو، اپنی عقل اس کے اندر زیادہ دوڑانی نہیں ہے۔ تو بھلے ہی کتنے اچھے اچھے کام ہم کو نظر آ رہے ہوں کہ بھائی اس کے بجائے ہم یہ کر سکتے تھے، وہ کر سکتے تھے، یہ فائدہ ہو سکتا تھا، اللہ نے کہا ہے کہ کرنا ہے تو ہم کو کرنا ہے۔ ہر ایک چیز میں لاجک ہمارے سمجھ میں آ نہیں سکتی۔ حضور کی سنتوں کے اندر ہم کو لاجک سمجھ میں ضروری نہیں کہ آ جائے۔ اب جیسے کہ میں مثال دوں کہ ہم پانی بیٹھ کر پیتے ہیں، سنت ہے نا، اس کے فائدے ہمارے کو سائنس بتا رہی ہے۔ صحابہ کے ٹائم پہ وہ سائنس تھی، اس کی اتنی نالج نہیں تھی نا اس سائنس کی، لیکن پھر بھی صحابہ کر رہے تھے۔ وہ تھوڑی کہہ رہے تھے کہ یار اپنے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم کیا کرنے گے۔ ویسی جتنی بھی سنتیں ہیں اس کے اندر ہم کو ابھی ہمارا دماغ اتنا بڑا نہیں ہے کہ ساری کی ساری لاجک ہم کو سمجھ میں آ جائے، اور ہمارا علم اتنا زبردست نہیں کہ ساری کی ساری جو اس کی حکمت ہے ہم کو سمجھ میں آ جائے۔ تو اس لیے اللہ کا جو حکم ہے اور جو نبی کا طریقہ ہے اس کے اوپر ہماری کو زندگی گزارنی ہے، اور اسی کا نا کامیابی ہے۔ اس سے ہٹ کے اپنی عقل چلائیں گے یا دوسروں کے کہنے کے اوپر آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو مفتی صاحب سے میں نے سنی، آپ کو بھی بتا دیتا ہوں شارٹ میں، انشاءاللہ آج بات ختم کریں گے کیونکہ ٹائم کم ہے۔ ایک تو جو قربانی ہے، تو قربانی جو ہے وہ جیسے کہ ہم نے بڑے کا جانور لیا، تو اکثر ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ بھائی بڑے کے جانور میں کتنی قربانی ہوتی ہے؟ 7۔ اب 6 آدمی تیار ہو گئے یا 5 تیار ہو گئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اور 2 کے ٹینشن میں رہتے کہ بھائی 2 نہیں ملے گا تو قربانی کیسے ہوئے گی؟ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بڑے کے جانور میں اگر صرف 2 آدمی بھی ہیں، اکیلا آدمی بھی ہے تو وہ پوری ایک قربانی کر سکتا ہے، اور اگر 2 آدمی ہے تو آدھا جانور بھی بانٹ کے قربانی کر سکتے ہیں۔ اس میں 7 کے 7 ہونا فرض نہیں ہے، اتنے حصے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آدمی کے پاس 6 ہو گئے تیار، 7واں تیار نہیں ہے تو بھی قربانی، بس یہ ہے کہ 6 کے اندر برابر سے وہ ڈیوائڈ ہوئے گا، لیکن 6 نام کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے قربانی کے وقت جو ہے وہ ہم اکثر دیکھتے ہیں دوستوں کہ جب ہم کسائیوں کی بات کر رہے ہیں کہ جب کسائی قربانی کے وقت کیا کہنا ضروری ہے
بسم اللہ اللہ اکبر. اب اتنے سارے لوگ قربانی کی لائن میں لگے رہتے ہیں قربانی کے دن کہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی کسائی کو بڑی جلدی لگی رہتی ہے, ادھر مارا ادھر مارا, اس کے لیے اس نے بسم اللہ پڑھا نہیں پڑھا سب, بلکہ اکثر جو ہے وہ گٹکے اگر کھائے رہتے ہیں تو بیچارہ وہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتا ہے, دھنا دھن سلہ چل رہا ہے. تو یہ قربانی اگر جان بوجھ کے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا تو پھر وہ جانور کیا ہو گیا, اس کو تو آپ ایسے بھی نہیں کھا سکتے. تو اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ ہم خود اپنے جانور کا سلہ خود, اس کی قربانی ہم خود کریں. 4 نسیں کٹنا جو ہے نا ضروری ہے, 3 سے 4 نسیں. اور اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ کسائی جلدی کے چکر میں وہ 4 نسیں کٹنے کے بعد بھی وہ گلے کے اندر ہی چھری گھسا کے مار دیتا ہے, جس سے جانور کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ جو خون نکلنا تھا نا پورا وہ نکل نہیں پاتا ہے, جو اس کی کیا بولنا چاہیے حکمت ہے. تو ہم جو ہے وہ اس کا خیال رکھے ذبح کرتے وقت کہ 3 سے 4 نسیں جو ضروری کٹنی صرف اتنا کٹ کے اس کو چھوڑ دے, اس کو تڑپنے دے, اس کا خون باہر نکلنے دے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی جلدی ہوتی ہے کہ جانور ٹھنڈا ہوا نہیں ہے اور اس کو جیسے بکرا ہے ٹنگا دیے, اس کی کھال نکالنی شروع کر دی ہے, جانور زندہ اس کی کھال نکال رہا ہے. تو ہم کسائی کو جو ہے پہلے سمجھا دیں کہ بھائی جلدی نہیں کرنے کا, اور اس لیے جو ہے وہ ہم خود سلہ پھرائے. اچھا, اس کے اندر ایک چیز مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ قربانی کر رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے, اور ہم کرنا شروع کیے ہیں اور اس کے اندر آ کے کسائی نے بھی ہاتھ لگا کے جلدی میں کر دیا, لیکن اب اس نے نہیں پڑھا. اگر 2 آدمی ملے ہیں تو دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے, نہیں تو پھر ادھر مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن اہم باتیں ہیں, تو اس کو ہم قربانی کے اندر ذہن رکھیں. اس کے بعد میں جو قربانی ہو گئی, اب جانور ٹھنڈا ہو گیا, اس کا اتار لیا, سارا کچھ ہو گیا, تو اب بانٹنے کا جو مسئلہ ہے تو اس کے اندر بتایا کہ بھائی 3 حصے اس کے کرنے ہیں, ایک حصہ اپنا ہے, ایک حصہ رشتہ داروں کا ہے, اور ایک حصہ جو ہے غریبوں کا ہے. تو وہ ہم جو ہے وہ اس کی ترتیب بنا کے جو ہے وہ غریبوں کو بھی پہنچانے کی اس کی کوشش کریں, فکر کریں. انشاءاللہ اپن اس کا نظم بنا رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ کرے ہو جائے تو سب تک پہنچ جائے گا. اس میں فقہا بتاتے ہیں اور فقہا لکھتے ہیں کہ جو آدمی جیسے غریب ہے اس ٹائم پہ اس پر قربانی فرض ہوئی ہے, لیکن ایکچولی وہ غریب ہے, اب اس نے اس ٹائم پہ قربانی کیا, تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں میں بانٹنے سے اچھا وہ اگر پورا جانور اپنے بچوں کو بھی کھلا دے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, فرض کے درجے میں وہ نہیں جائے گا, کیونکہ وہ خود بھی کیا ہے غریب ہے, اس کے بچوں کو خود بھی ہے. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی اتنا دریا دلی اس دن دکھاتا ہے کہ خود کے بچوں کو نہیں مل رہا اور سب بٹ رہا ہے, تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور چوتھی سب سے امپورٹنٹ بات, قربانی اللہ کے لیے ہے تو اس میں اخلاص بہت ضروری ہے. اب میں جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ میں 20,000 کا بکرا کاٹوں, یہ بہتر ہے کہ میں 2 لاکھ کا بکرا کاٹوں بغیر اخلاص کے ساتھ میں. پبلک کو دکھانا نہیں ہے, کیا کرنا ہے اخلاص کے لیے, اللہ کے لیے کرنا ہے. اور اس کے فضائل میں آتا ہے اور اس کے نیکیوں میں آتا ہے کہ جانور کے جتنے بال ہوں گے اتنی جو ہے اس کو نیکیاں ملے گی ذبح کرنے والے کو. اور ایک جگہ آتا ہے کہ جانور جتنا جو قربانی کا جانور ہے آدمی اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ جب قیامت کے دن اس کے اوپر بیٹھ کر جائے گا. تو یہ موٹی موٹی سی بات ہے, باتیں بہت ہیں, اپنے پاس ٹائم آج کم ہے, اس لیے اس کو ایک چھوٹی سی بات کے اوپر ختم کر رہا ہوں کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں اس کا اصل مقصد کیا ہے. اللہ نے ایک بہت بڑی قربانی لی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا, حکم ہی ہو گیا تھا نا وہ, تو وہاں صرف بیٹا جو ذبح نہیں ہو رہا تھا. اچھا, آپ کو اگر میں بولوں کہ آپ اگر کروڑ پتی ہیں اور آپ کو میں بولوں کہ بھائی آپ کا بیٹا کڈنیپ ہو گیا ہے اور آپ کے بیٹے کو چھڑانے کے لیے جو 10 کروڑ لگیں گے اور آپ کے پاس 10 ہی کروڑ ہو, تو کیا کرو گے آپ؟ بچہ بچاؤ گے کہ 10 کروڑ بچاؤ گے؟ کیوں؟ کیونکہ بچہ امپورٹنٹ ہے نا. تو یہاں صرف بچے کی قربانی نہیں ہو رہی, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ مال سے زیادہ بڑی چیز کی قربانی ہو رہی ہے. یہاں پہ احساسات کی اور جذبات کی پیک کی قربانی ہو رہی ہے. ارے اپنے بچے کو قربان کرنا کوئی ایسا معمولی احساس ہے کیا؟ کوئی معمولی جذبات ہے, اور وہ بھی ایسا بچہ جو اتنی منتوں کے بعد میں ہو, اتنے سال کے بعد میں ہو. تو قربانی کا جو ہم کو جو شریعت سمجھانا چاہ رہی ہے, جو اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے لیے اگر جذبات قربان کرنا پڑے تو, اگر احساسات قربان کرنا پڑے تو, اگر مال قربان کرنا پڑے تو, کچھ بھی قربان کرنا پڑے اللہ کے راستے میں تو ہم کو قربان کرنا آنا چاہیے. جان قربان کرنا پڑے تو آنا چاہیے, وقت قربان کرنا پڑے تو آنا چاہیے. جب یہ ہوگا دوستوں تو اللہ کامیاب کریں گے. اگر یہ قربانی کا جذبہ اگر ہمارے میں نہیں ہوگا, ہم وہ سوچیں کہ نہیں یار یہ چیز امپورٹنٹ ہے, وہ امپورٹنٹ, کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے, اللہ کا حکم امپورٹنٹ ہے. کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امپورٹنٹ ہے. بہت ساری چیزیں دوستوں آپ نے جوان انشاءاللہ جلدی کھڑی کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہنا زیادہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. جو چیز رہے گی انشاءاللہ دیکھیں گے اس کو اگلی جمعہ لینے کی. اللہ تعالیٰ کہنا زیادہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
سنت بولیں. اللہ اللہ